إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارا یعنی ہم مسلمانوں کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے، بالکل الگ تھلگ مسئلہ ہے. مسلمان جو اپنے دین کو، اپنی شریعت کو سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونے کا معنی کیا ہے، تو اس کا مسئلہ بالکل الگ ہی ہے. یعنی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کا غلام اور پابند نہیں رہ سکتا ہے، وہ اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. ہم لوگ کم سوچتے ہیں اس بات کو کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اپنا سوچنا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، یہ ہمارے اسلام اور ہمارے عہد کے خلاف ہے. ہم نے جو عہد اللہ سے باندھا ہے، دین سے باندھا ہے، اس عہد کے خلاف ہے کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں. ہم اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتے، اپنی مرضی کی شکل و صورت نہیں رکھ سکتے، اپنی مرضی سے اپنے معاملات نہیں رکھ سکتے، اپنی جان پر، اپنے مال پر اپنی مرضی سے ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بنایا ہے، اس ضابطے کی پابندی ہمیں کرنی ہے. اس لیے کرنی ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عمل کی، آزمائش کی جگہ رکھی ہے، اور ہم مسلمان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی جب کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سچے وفادار ہوں گے. ورنہ اگر ہم آزاد زندگی گزارتے ہیں تو مسلمان آزاد زندگی نہیں گزارتا. اللہ کے دین کی پابندی کرتے ہوئے وہ آزاد ہوتا ہے ہر باطل، ہر طاغوت، ہر کفر و شرک سے کی غلامی سے. لیکن مسلمان حقیقت میں اللہ کا غلام ہوتا ہے، اپنے دین کا پابند ہوتا ہے. ہم لوگ دیکھیے، یہ عشرے ذی الحجہ میں ہیں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہیں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو کتنی فضیلت بخشی ہے. سال کے اندر جتنے دن ہیں ان دنوں میں سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو بنایا ہے. پہلی تاریخ سے لے کر کے یوم النحر تک یہ 10 دن جو ہیں یہ سب سے افضل دن ہیں. سارے دن اللہ کے، سال اللہ کا، مہینے اللہ کے، سارے دن اللہ کے،
لیکن سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ آپ دیکھیے ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ کوئی عبادت و بندگی اور کوئی فرما برداری کا ایسا عمل نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے اندر موجود نہ ہو۔ قربانی آپ کسی اور دن میں نہیں کرتے سال میں، حج آپ کسی اور دن میں نہیں کر سکتے سال میں، پورے سال کے دنوں میں تقریباً 350 دن ہوتے ہیں، آپ قربانی اور آپ حج کسی اور دن میں نہیں کر سکتے، آپ کسی اور دن میں عرفہ نہیں پا سکتے۔ آپ کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل رکھا ہے کہ یہ دن دیا تو کہا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے عمل، ہمارے عمل اتنے محبوب ہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے دنوں کے عمل اتنے پسند نہیں ہیں۔ اللہ سارے دن کے اعمال اللہ کو پسند ہیں، لیکن جس وقت کو اللہ نے فضیلت بخش دی، اس کا درجہ بلند کر دیا، تو اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو اب ایک مومن کو، ہم کو اور آپ کو متوجہ کر دیا کہ اللہ کے بندے ہو، اللہ کی فرمانبرداری اور رضامندی کے وقت کو مل جانے کے بعد اس کو استعمال کرو، اللہ کی رضا کو ڈھونڈو اس وقت میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دن سب سے افضل دن ہیں، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، اللہ کی تکبیر کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل کلمے اور سنٹنس جو ہیں، سب سے پسندیدہ جو اللہ تعالیٰ کو ہیں، یہی ہیں کلمے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کلمے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ ان کو ان دنوں میں ان کو اپنی زبان پہ لا کر کے ان کی تسبیح کرو، ان سے تکبیر کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے تو ہر وقت اور ہر گھڑی میں یہ دیکھتا ہے، ہر موقع اور ہر محل میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کو اس وقت پسند کیا ہے، کیونکہ اس کو اصل فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمارے لیے جو مقرر کیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی اس وقت کس کام میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے سلف کے تعلق سے کہ کثرت کے ساتھ حمد کرتے تھے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ ذکر، یہ کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کیوں؟ بندہ اگر سمجھے، ہم اگر سمجھیں تو جا کر کے اس کی کچھ گہرائی اور اس کی کچھ قیمت سمجھ پائیں گے۔ ہم لوگ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، کتنا بڑا معنی اس کا سمجھتے ہیں، بولتے ہیں بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے عام طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر سوال کیا، اے اللہ ایسا کوئی ذکر بتا دے، ایسا کوئی کلمہ بتا دے کہ جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں اور میرے سوا وہ ذکر اور وہ کلمہ کسی اور کے لیے نہ ہو، میرے ہی لیے ہو اسپیشل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ سے ذکر کرو، اللہ کا، اپنے رب کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ سے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ یہ تو سارے بندے تیرے، سارے مسلمان اور مومن بندے تیرے پڑھتے ہیں اسے، میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی اسپیشل وظیفہ مجھے بتا دے تیرے ذکر کا، تجھے یاد کرنے کا۔ تو کہا تمہیں نہیں معلوم موسیٰ، تمہیں نہیں معلوم؟ اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان میں جتنی مخلوقات اللہ کی ہیں سب کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، اور دوسرا پلڑا جس میں 7 آسمان 7 زمینیں ہیں اور ان میں جتنی مخلوقات ہیں سب دوسرے پلڑے میں وہ اٹھ جائے گا۔ کیا بات ہے اس میں دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے یہ کہ اللہ کے سوا دنیا میں جتنوں کی بھکتی اور پوجا ہوتی ہے، جتنوں کی عبادت ہوتی ہے، وہ عبادت کے مستحق نہیں، وہ عبادت صحیح نہیں، باطل ہے۔
ایک اللہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ وہ اکیلا ساری کائنات کا خالق ہے۔ جن کی بھکتیاں اور عبادتیں ہوتی ہیں انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر سب جمع ہو جائیں جن کی عبادتیں ہوتی ہیں یا جن کی نہیں ہوتی، سب جمع ہو جائیں کہ ایک مکھی پیدا کر دیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اتنی بڑی سچائی، اتنی بڑی حقانیت کا ذکر اس کلمے کے اندر موجود ہے، لیکن آپ بتائیے اس کلمے کو ہم کیسے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے عام بولی چالی میں ہم گزرتے رہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی دل کی جڑ میں یہ بات ہو موجود اور زبان پر ذکر ہو، اس حقیقت کو مانتا ہو بندہ کہ دنیا میں جتنی عبادتیں لوگ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے ساتھ، ساری عبادتیں غلط ہیں، ساری عبادتیں باطل ہیں۔ ایک اکیلا اللہ تنہا عبادت کا مستحق۔ کیوں؟ سب مخلوق ہیں، سب مخلوق ہیں، اللہ اکیلا خالق ہے، سب غلام ہیں، اللہ اکیلا حقیقت میں آقا ہے، اکیلا اصل بادشاہت اللہ ہی کی ہے، باقی سب غلام ہیں، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ چاند اور سورج کا نظام، یہ رات دن کے آنے جانے کا نظام، یہ موسموں کا نظام، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی ساری کائنات، ان کے اندر جو بھی حالات تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور مسلمان اسی لیے مسلمان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اپنے شب و روز کی زندگی میں ہم دینی بھائی، ہماری بہنیں، بیٹیاں دیکھیں کہ شب و روز رات دن میں ہم کتنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اپنی خواہش کی یہ جگہ نہیں ہے، ہم اپنے جان و مال کو اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کریں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ تو بکا ہوا ہے، ہماری جان اور ہمارے مال یہ بکے ہوئے ہیں جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ جب یہ جان اور مال کا ہمارے استعمال اللہ کی رضا میں ہوگا اور اللہ راضی ہوگا تو اس کے بدلے میں جنت ہے، رضا ملے گی اللہ کی، ورنہ یہ فرما برداری، یہ ہماری عمر کی چھوٹی سی عمر کی زندگی کی جان و مال کی فرما برداری یہ جنت کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ راضی ہو جائے گا، رحم فرمائے گا تو جنت دے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اپنے عمل سے بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ عملوں پر کیا ہے کہ عمل یعنی فرما برداری کی زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، راضی ہو جائے گا۔ ورنہ جنت ساری دنیا دے کر کے اگر ایک اللہ کے عذاب کا مستحق بندہ یہ چاہے کہ میں عذاب سے چھٹکارا پا جاؤں، اس کے ہاتھ میں ساری دنیا ہو بدلے میں دینے کے لیے، تو ساری دنیا دے کر کے بھی وہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ یہ ہے اس دنیا کی قیمت۔ تو ایک مومن جب اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو ہی وہ صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن ہوتا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، ہماری اپنی خواہش کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے یہ سیزن ہے حج کا، یہ سیزن ہے قربانی کا، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو دیکھ رہا ہے حج کا ماحول ہے، لوگ حج پہ جا رہے ہیں، تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ قربانی کی تیاریوں میں ہماری فیملیاں حتیٰ کہ بچے تک مطلب لگے ہوئے ہیں، قربانی کا دن آنے والا ہے، قربانی چاہیے۔ آخر ہے کیا؟ یہ بھی ایک اللہ کے بندوں کی فرما برداری کی یادگار ہے، ایک یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سال میں لاتا ہے، یہ بار بار لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس لیے لاتا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو یاد دلایا جاتا رہے، یاد کرتے رہے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں،
ان کی فیملی ہے، ان کے اہل ہیں. دیکھیے انہیں اولاد نہیں ہوئی، عمر بہت لمبی ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، میاں بیوی دعا کرتے رہے اللہ صالح اولاد دے دے. آخری عمر میں، عمر کے بڑھاپے میں اولاد ملی، اسماعیل ملے. اب دیکھیے کتنی خواہش، کتنی تمناؤں کے بعد اولاد ملی اور حکم ہو گیا کہ اس اولاد کو ذبح کر دو. وہ بھی جب بڑا ہو گیا بیٹا اسماعیل، جب بڑا ہو گیا، کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، باپ کے ساتھ کام میں شریک ہو گیا، اس وقت حکم ہوا کہ اس بیٹے کو ذبح کر دو. تو کوئی تردد نہیں تھا، کوئی تردد نہیں تھا. ہم تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں کتنے تردد میں پڑتے ہیں، کریں کہ نہ کریں. حکم ہے، تقاضا ہے، دیکھتے ہیں، بہت سارے مسائل ہمارے سامنے دین کے رہتے ہیں. دیکھیے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم حالات کو سمجھیں، اپنے اللہ کی فرمانبرداری کی حیثیت کو سمجھیں، اپنی مسلمانیت کو سمجھیں. حکم ہو گیا، وہ بھی خواب دکھایا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کا خواب جو ہے یہ وحی کے برابر ہوتا ہے. انہیں خواب جو دکھایا جاتا ہے وہ حق ہوتا ہے. ہمارے خواب عام طور پر اضغاث و احلام ہوتے ہیں، بالکل بیہودگی کی چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں ہمارے خوابوں میں. صحابہ کے ہاں بھی خواب ایسے ہوتے تھے. بعض موقعوں پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایسے برے برے خواب دیکھتے ہیں، اتنے غلط غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ وہ ہم اپنی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم لانا نہیں پسند کرتے. تو یعنی یہ خواب جو ہے غلط قسم کے، برے، ڈراؤنے، خطرناک، یہ وسوسے، یہ سب آتے رہتے ہیں. لیکن انبیاء کو خواب جو آتے تھے وہ اللہ کی وحی کی شکل میں، انہیں خواب میں کچھ بتا دیا گیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آرڈر ہے ان کے لیے. تو خواب دیکھا اور خواب میں ہدایت آ گئی. وہ ہدایت ہی تھی. تو کہا اپنے بیٹے اسماعیل سے، کہا اسماعیل میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ ابا خواب دیکھا ہے، اللہ کا حکم ہے تو مجھے ذبح کر دیجئے. آپ سوچئے فرما برداری کی کوئی اللہ کے حکم کی ایسی مثال دیکھی جا سکتی ہے، مل سکتی ہے. لیکن ایک مومن بندے کے لیے جس کا ایمان پختہ ہو جائے، سچا ہو جائے، وہ اور اس کے سامنے حقیقت پوری طور پر کھلی ہوئی ہو تو اس کے لیے یہ آسان ہے. وہ کہتے ہیں فانظر ماذا ترى، آپ جو سوچتے ہیں وہ کریے، کوئی تردد کی بات نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے تو ذبح کر دیجئے مجھے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. یعنی بس ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی فرما برداری کے لیے کس طرح اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ اللہ کا اگر حکم ہو بیٹے کو ذبح کرنے کی تو بیٹے کو ذبح کر دے گا، اور بیٹے کو معلوم ہو کہ اللہ کا حکم ہے تو ذبح ہونے کے لیے وہ تیار ہو جائے. تیار ہو گئے دونوں. قرآن کہتا ہے دونوں تیار ہو گئے، اور اس کے بعد ذبح کے لیے دونوں تیار ہو گئے، ذبح کرنے کے لیے تیار، ذبح ہونے کے لیے تیار. تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تو نے خواب جو دیکھا تھا، میرا حکم جو خواب میں تم نے سمجھا تھا، تم نے سچ کر دکھایا، اور ذبح کے لیے اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا جنت کا. یہ اس فرما برداری کی یادگار ہے. بات کرنی یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ ایک اللہ کے عظیم فرما برداری کی یہ یادگار ہے، جس کی قربانی قیامت تک کے لیے اللہ نے جاری کر دی. یعنی ایک مسلمان جب قربانی کرتا ہے تو اسے یاد آتا ہے، اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ایک یادگار ہے. جو راضی ہوا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے تو اس کو رضامندی کے بدلے میں ان کو زندہ و جاوید بنا دیا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. کہا تمہارے دادا ابراہیم کی سنت. وہ کون سی سنت ہے؟ وہ سنت یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوا تو اپنی آخری خواہش جو ہو سکتی ہے آدمی کی دنیا کی، جان کے بعد اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح ہونا، اتنی کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن ثابت کیا انہوں نے، اور اللہ نے اس کا ذکر کیا. اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، کہا دیکھو جب ابراہیم سے کہا گیا
کہ حکم مانو، تب ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ حکم ماننے کے لیے میں تیار ہوں، حکم ماننے کے لیے میں تیار ہوں۔ ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں کہاں چھوٹے چھوٹی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے مسئلے، ہماری زندگیوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اللہ کی فرمانبرداریوں سے باہر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم اللہ کی فرمانبرداری میں کمزور ہیں۔ جان مال کا مسئلہ تو بہت بڑی بات ہے، اور جنت تو اپنی مرضی کی زندگی سے نہیں ملنے والی ہے۔ جنت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان و مال تمہارے بکے ہیں، تم یہ سمجھو کہ اللہ نے خریدا ہے انہیں، جنت کے بدلے میں جنت دے گا۔ تو جو جان و مال سے لذت، نفع اور جو بھی فائدہ زندگی میں تمتع حاصل ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس جان و مال کو جنت کے بدلے میں لے لیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے جان اور اپنے مال کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جہاں جہاں پابند کیا ہے کہ یہاں تمہیں وقت لگانا ہے تو وقت لگانے کے لیے پابند ہے بندہ، جہاں پابند کیا گیا ہے مال لگانا ہے تو مال لگانے کے لیے پابند ہے بندہ۔ کس لیے پابند ہے؟ کہ بندہ ہے اللہ کا، اس کی اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں ہے، اللہ جس سے راضی ہے اسی سے بندہ راضی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ کہے کہ میں خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ حکم دینے والا ہے، قانون دینے والا ہے۔ جہاں جہاں اس کا حکم اور جہاں جہاں اس کا قانون آتا ہے ہمارے اوپر، وہاں وہاں بندہ کہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، وہاں وہ فرما بردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ابراہیم کے رب نے کہا اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، فرما برداری کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہا اپنے رب کے لیے میں فرما بردار ہوں۔ فرما برداری کی زندگی اصل ہے۔ پوری زندگی ہم مسلمانوں کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جینی ہے، تبھی مسلم ہیں۔ کہا جاتا ہے مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں لگام لگی ہو اور مالک کے ہاتھ میں وہ لگام ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا لگام ہماری زندگی کا، ہمارے اعمال، ہماری ساری سرگرمیوں کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جدھر وہ ڈھیل دے گا ادھر جانا ہے، جدھر سے کھینچ لے گا لگام ادھر رک جانا، یہ ہے۔ آپ سوچئے اس تصور کے ساتھ ہم کہاں جیتے ہیں؟ اس تصور کے ہم عبادتوں میں بھی جذباتی ہیں، ہم عبادتوں میں بھی جذباتی ہیں، ہم نیک کام میں بھی جذباتی سے کام لیتے ہیں، اچھے جذبے سے کام لینا ہے۔ ہم قربانی کے موقع پر ہیں، ہمارا جذبہ یہ ہو کہ ایک بندے نے اپنے بیٹے کو، ایک ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جب اللہ کا حکم ہوا تو قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اللہ کا بندہ۔ ہم اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے کی اس سنت کی یادگار میں قربانی کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، کبھی دیکھیے اس کو اس پہلو سے کہ دنیا میں تو سارے دنوں میں سب سے افضل دن 10 دن ہے، اور سارے دنوں میں سب سے افضل ایک دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ سب سے افضل دن 350 دنوں میں سال کے سب سے بڑا دن قربانی کا دن، اور وہی دن یوم الحج الاکبر بھی ہے، سب سے بڑا حج والا دن۔ سب سے بڑا حج والا دن یعنی حج کے بہت سارے اور بڑے بڑے اور جہاد جیسے کام جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو ہے، قربانی 10 ذی الحجہ کو ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑا دن اصل میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ایک باپ نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، حکم تھا اللہ کا۔ اس لیے کہا اس دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ پسند قربانی کے دن کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ کیوں؟ بندہ جب قربانی کرتا ہے تو اگر وہ سمجھتا ہے اپنی تاریخ، اپنی اس عبادت کا مطلب پچھلی سنت سمجھتا ہے تو اسے یاد آتی ہے، اسے یاد آنی چاہیے، اور یہی سبق اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔
اور فرمایا، کہا کہ اس کو ہم یادگار بنا رہے ہیں اپنے بندوں میں قیامت تک کے لیے۔ ہمارے نبی نے جب قربانی کی اور 10 سال آپ قربانی کرتے رہے، مدینہ میں رہے، 10 سال آپ قربانی کرتے رہے، قربانیاں آپ بانٹتے بھی رہے، قربانیاں آپ بانٹتے بھی تھے، تو آپ نے کس کی سنت تازہ کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تازہ کی۔ ابراہیم کی یہ سنت ہے، ایک فرما برداری کی یادگار اور مثال ہے۔ تو یہ اور جب بندہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں، ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا چھوٹا ہونا بڑا ہونا، آپ کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا، کسی کا پاور والا ہونا، کسی کا کمزور ہونا، یہ سب اللہ کے حکم اور مشیت سے چلتا ہے۔ کوئی حکومت میں آ جاتا ہے، کوئی حکومت سے باہر چلا جاتا ہے، یہ سب اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ورنہ دیکھیے نمرود ہی کا مسئلہ دیکھیے، یہ نمرود جو ہے یہ بادشاہ تھا، وقت کا بہت بڑا بادشاہ، کہا جاتا ہے چند ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، اس میں نمرود کا بھی نام کا ذکر آتا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے تھے۔ کس بات پر کھڑے تھے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جتنوں کی عبادت ہوتی ہے سب باطل ہے، اور معبودوں کے بارے میں، غیر اللہ کی عبادتوں کے بارے میں جن کی بھکتی اور پوجا ہوتی تھی ان کے بارے میں ان کا اسٹینڈ کلیئر تھا، ان کا اسٹینڈ کلیئر تھا کہ یہ عبادت کے مستحق نہیں ہے، یہ تو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بنائے ہوئے معبود ہیں، یہ تو نیک لوگ تھے، ہاں جن کو بعد میں لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ایک طرف پوری بادشاہت ہے اور ایک طرف اللہ کا بندہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک موڑ آیا، وہ موڑ آیا جب، تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ سب لوگوں نے کر دیا، کہا جلا ڈالو اس شخص کو، اور آرڈر ہو گیا حکومتی سطح پر کہ بہت بڑا آگ کا لکڑوں کا بھنڈار جمع کرو اور آگ لگا دو۔ اب وہ جو آگ لگ گئی اس بھنڈار میں آگ کے، اور وہ شعلے آسمان تک اچھلنے لگے، قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو کہا گیا کہ ڈھیکلی سے دور سے اس کو ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، قرآن پڑھیے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ ایک اللہ کے بندے کا ایمان جب وہ فرما بردار ہوتا ہے کہ ہماری جان ہمارا مال سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، تو اس کا یقین اپنے رب پر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو لے لے جان، اور چاہے گا تو جان بچائے گا۔ تو کہا حسبنا اللہ، کہا ایک طرف سلطنت نمرود ہے اور ایک طرف آتش کدے نمرود ہے، اور مجھے ڈھیکلی میں بٹھا کر کے ڈالا جا رہا ہے، کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارے لیے بہتر وکیل ہے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا آگ کو، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ کو آرڈر اللہ کا ہو گیا۔ کیا سبق دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جہاں تصور ہو، جہاں یقین ہو کہ آگ جلاتی ہی ہے، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ وہاں بھی ایک مومن کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت ہے، یہ نیچر آگ کی بنایا ہے، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے نیچر کو چھین بھی لے گا، اس کے اندر جلانے کی شکتی دے دی ہے، اس کا حکم ہے تو جلاتی ہے۔ کبھی اسپیشلی اللہ چاہے کہ آگ تو مت جلا، بھی تیرا جلانے کا کام اور یہ وقت جلانے کا نہیں ہے، بلکہ تو سلامتی بن جا، تو سلامتی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو اگر دیکھیں ہم، ہاں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس فرما برداری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا، دنیا کو بتایا۔ جہاں زندگی کا کوئی مطلب حوصلہ نہ نظر آتا ہو، جہاں زندگی کی کوئی رمق نہ نظر آتی ہو، وہاں ایمان والے ہیں تو کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہمیں بچائے گا، حکم ہوا لے جاؤ، ابھی اسماعیل پیدا ہوئے اور لے جاؤ اسماعیل کو اور ان کی ماں ہاجرہ کو لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ مکہ کی اس وادی میں، پہاڑیوں کے بیچ میں، آج جہاں زمزم ہے وہیں چھوڑ دو۔
وہاں نہ ہریالی ہے، نہ گھاس ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ انسان ہے، کچھ نہیں، خطرے کی جگہ پر۔ لیکن ایمان والی خاتون ہیں، پوچھتی ہیں جب لوٹتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تھوڑی سی کھجور اور پانی دے کر کے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، پوچھتی ہیں پیچھے پیچھے، تو ان کو بھی کبھی اللہ کے حکم کی فرما برداری دل کے پر بوجھ رکھ کر کے کیا جاتا ہے، لگتا تو ہے بہت بھاری، لیکن حکم ہے اللہ کا، تو اسی میں ہمارے لیے مستقبل ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کیا ہاجرہ کہتی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہ دودھ پیتا بیٹا ہے اور میں ایک عورت ہوں، یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی پانی، کوئی زندگی کا سراغ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو دیکھیے وہ مومنہ خاتون کہتی ہیں اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کریں گے تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ہم چھوٹے چھوٹے خطروں میں سارا حوصلہ کھو دیتے ہیں، اس لیے کھو دیتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، اللہ پہ بھروسہ کمزور ہے، اللہ کے ساتھ گمان کمزور ہے کہ ہم اگر اللہ والے ہیں تو ہمارا اللہ ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ میرے بندوں کی مثالیں تمہارے سامنے رہنی چاہیے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، میرا ایک بندہ ایک طرف ہے، میں اس کے لیے کافی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ سبق ہے میرے بھائیوں، وقت کا یہ سبق ہے۔ اس سبق کو جو بار بار اللہ تعالیٰ دہراتا ہے تو اسی لیے دہراتا ہے کہ یاد کرو اللہ کے فرما بردار بندے کی مثال، اللہ کے فرما بردار بندوں کی مثال۔ دیکھیے ہاجرہ دوڑتی تھی پانی کے لیے، کچھ توشہ مل جائے، کوئی مسافر مل جائے، کہیں کوئی سراغ مل جائے، صفا پہ چڑھتی تھی پہاڑی کے اوپر اور پھر اترتی تھی نیچے سے، پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ جاتی تھی، چکر پہ چکر لگاتی تھی، ادھر بیٹے کو بھی دیکھتی تھی وادی میں کہ کہیں کوئی بھیڑیا نہ اسے اچک لے، اتنا مسئلہ تھا، لیکن ڈھونڈتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں سے کوئی سراغ مل جائے۔ دیکھیے اللہ کو یہ بھاگ دوڑ اللہ کے حکم کی فرما برداری اور ایمان رکھتے ہوئے کتنی پسند آئی۔ ہمارا حج نہیں بلا صفا و مروہ کے صحیح کے، ہمارا عمرہ نہیں بلا صفا و مروہ کے صحیح کے، اللہ نے یادگار بنا دیا۔ صفا سے مروہ پر جب چلو صحیح کرو، بیچ میں دوڑو تو یاد کرو ایک اللہ کی بندی تھی جس نے زندگی کے اس موڑ پر ہر طرف خطرہ تھا، لیکن اس کا ایمان تھا کہ اللہ خطروں میں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا اگر وہ چاہے گا۔ تو ہر مرد و عورت یاد کرو، چاہے جتنے خطرے میں تم رہتے ہو ان خطروں میں تمہارا یقین بنا رہے، اللہ اگر ہماری حفاظت کرے گا تو یہ خطرات ہمیں ضائع نہیں کر سکتے۔ یاد کرو صفا و مروہ کی تاریخ، یاد کرو صفا سے آدمی چڑھتا ہے اترتا ہے، مروہ چڑھتا ہے پھر اترتا ہے، صفا چڑھتا ہے، یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ یہ کیا دوڑ ہے؟ یہ دوڑ ہے ہاجرہ کی دوڑ جس کی فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا۔ تو یہ موقع ہے میرے بھائیوں یہ سب یاد کرنے کا۔ عرفہ ہے، عرفہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے، عرفہ کا روزہ 9 تاریخ کو۔ عرفہ حاجیوں کی 9 تاریخ ہوتی ہے تو حاجی عرفہ میں ہوتے ہیں، ہماری جب 9 تاریخ ہوگی تو ہمارا عرفہ کا روزہ ہوگا، یعنی ہمارا روزہ اتوار کو ہوگا۔ اتوار کو روزہ رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا خیال ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عرفہ کے روزے سے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے گناہ معاف ہوں۔ روزے کا اہتمام کریں اور قربانی حوصلے سے کریں، فرما برداری کے جذبے سے کریں، اس کو یاد کر کے کریں کہ ایک اس اللہ کے خلیل کی قربانی ہے جسے خلیل بنا لیا، جس کو اب ہم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ خلیل اللہ، اللہ کا خلیل، اللہ نے اپنا جگری بنا لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا اور ابراہیم کو۔ یہ 2 خلیل ہے اللہ کے، اور ان کو خلت ملی جو اللہ کی، یہ محبت سے بہت اونچا درجہ ہے۔ محبت تو سارے ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان کو جو محبت ملی وہ خلت ہے۔ ہم جب خلیل اللہ بولتے ہیں تو ابراہیم مراد ہوتے ہیں علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خلت ملی ان کو اس فرمانبرداری پر، تو یہ یادگار ہے، کم سے کم یاد کریں اور یہ سوچیں کہ ہماری مرضی نہیں،
ہماری خواہش کے مطابق نہیں، اللہ کی فرما برداری کے مطابق ہمارے عمل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے دن کو ہم سب سے اہم دن سمجھیں، سب سے بڑا عمل قربانی کا عمل سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہمارے ساتھ عید پڑھنے نہ آئے، قربانی کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ اتنی تاکید کی تاکہ لوگ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رب العالمین، جب تک ہم زندہ رہیں تیری اطاعت پر رہیں، تیری فرما برداری پر رہیں، اور اسی میں اپنی دنیا اور آخرت کی نجات سمجھیں۔ ہماری کامیابی کا تصور یہ ہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق دے، اور اسی ایمان و یقین پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔